السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم بك نستعين فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا علیہا ملائکہ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتان آدری۔
حضرات محترم، اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں شرف انسانیت سے نوازا، اسلام جیسی دولت عظمیٰ سے سرفراز فرمایا، قرآن مبین فرقان حمید جیسی پررحمت اور معجزانہ کتاب عطا فرما کر کے ہمیں تمام ادیان و مذاہب باطلہ پر ممیز اور ممتاز فرمایا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر ایک اور احسان فرمایا کہ اس مرتبہ پھر ماہ رمضان المبارک ہمارے مقدر میں فرمایا۔ اللہ رب العزت نے ماہ رمضان کو باقی تمام مہینوں پر افضلیت عطا فرمائی۔ اس کی وجہ کہ اللہ رب العزت نے اس ماہ رمضان کے اندر اپنا قرآن نازل فرمایا۔ ماہ رمضان کے روزے ہمارے اوپر فرض کر دیے گئے۔ مقصد کیا تھا؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تقویٰ کیا چیز ہے؟ ہمارا آج کا موضوع اسی حوالے سے تقویٰ ہے۔ فکر آخرت، کبھی وہ دن ہوا کرتے تھے کہ جب ماہ رمضان آتا تو ہر طرف اللہ کی رحمتیں برکتیں نمایاں نظر آتی، پھر ہمارے درمیان کفر کے ساتھ جو جنگ جاری تھی اس میں میڈیا انوالو ہو گیا، اس نے ہماری نسلوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ بچے، جوان، بوڑھے، مرد، عورتیں اس کے اندر ایسے بدمست ہوئے کہ ہماری عبادتیں کم ہو گئیں۔ رمضان کا مہینہ آتا تھا، ہر گھر کے اندر ہر فرد ہاتھ میں قرآن لیے تلاوت کرتا۔ دن کی اکثر اوقات ہمارے قرآن مجید کے ساتھ گزرا کرتے تھے۔ آج ہم نے وقت پاس کرنے کے لیے میڈیا کا سہارا لے لیا۔ ہر گھر کے اندر، ہماری مساجد تک کے اندر موبائلز آ گئے، ون سمنی ٹیونز، ون سمنے مسائل، اس میں ہم اتنے گھر گئے
کہ قرآن کی تلاوت کو بہت کم وقت ملتا ہے۔ یہ ہمارے بزرگوار ہیں، مساجد کی رونقیں، ہمارے بزرگ حضرات جو اب بھی قرآن کے ساتھ اٹیچ ہیں، شاید انہی کی برکت سے اللہ نے ہمارے معاملات کو کچھ کنٹرول میں رکھا ہوا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے جوانوں کے اندر بھی وہی جذبہ پیدا کرے، وہی تقویٰ پیدا کرے، تقویٰ کی چاشنی پیدا کرے کہ ہم اللہ کی عبادت کی طرف گامزن ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے رہنے والے جو 7 افراد ہیں، ان میں ایک وہ جوان بھی ہے جس کا دل اللہ کے گھر سے لگا رہے۔ اللہ ہم سب کے دلوں کو اپنے گھروں کے ساتھ، اپنی مساجد کے ساتھ اٹیچ کر دیں۔ بھائیوں، تقویٰ کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے ایک تلاوت قرآن کی ایک آیت سنائی۔ اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ جب اللہ رب العزت قرآن کے اندر ایمان والوں کو بلایا کرتے ہیں تو اس کے اندر مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کوئی انتہائی اہم کام، کوئی انتہائی اہم حکم صادر فرمانا چاہتے ہیں۔ لہذا اللہ رب العزت یا ایھا الناس نہیں کہتے، بلکہ یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جن کا دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، جن کا دعویٰ ہے کہ ہم مومن ہیں، جن کا دعویٰ ہے کہ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اللہ ان کو یہ حکم صادر فرماتے ہیں۔ حکم کیا ہے؟ قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچا لو، اپنی ذات کو بچا لو۔ پہلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، تم پر روزے فرض کیے گئے، تم سے پہلوں پر بھی فرض کیے گئے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ آ جائے۔ اسی کی مناسبت سے دوسری آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس میں اللہ رب العزت ایمان والوں سے ارشاد فرما رہے ہیں، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچا لو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر آپ کے آخری ایام تھے، بیماری کے اندر ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے حجرہ مبارک کے اندر آپ تشریف فرما تھے۔ آپ کی ازواج مطہرات، پیاری بیویاں، بیٹی فاطمہ، وہ سب موجود تھیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو ایک ایک کا نام لے کر ارشاد فرما رہے ہیں، یا عائشہ قی نفسک من النار، اے عائشہ اپنے وجود کو آگ سے بچا لے۔ یا حفصہ، اے حفصہ اپنے وجود کو آگ سے بچا لے۔ یا فاطمہ قی نفسک من النار، اے فاطمہ میرے جگر کے ٹکڑے
اپنے آپ کو آگ سے بچا لے۔ یاد رکھو، اگر تمہارے پاس آگ سے بچنے کے لیے اپنا نامہ اعمال نہ ہوا تو ہو سکتا ہے کہ میری سفارش بھی کام نہ آئے۔ بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، کن کے لیے ارشاد فرما رہے ہیں؟ ان خواتین کے لیے جو اس کائنات کی افضل ترین خواتین ہیں۔ اس دنیا کے انسانوں میں سے افضل ترین انسان جو آپ کے گھر والے، آپ کے اہل بیت آپ کے سامنے تشریف فرما ہیں، آپ ان میں سے ایک ایک کا نام لے کر ارشاد فرما رہے ہیں کہ اپنے آپ کو آگ سے بچا لو۔ تنبیہ کر رہے ہیں کہ آج اگر دنیا میں تم نے کام نہ کیا، کوئی نیک اعمال نہ کیے، تو کل قیامت کے روز میرا محمد کا بھی تمہیں بچانا شاید فائدہ نہ دے، میرے محمد کی سفارش بھی شاید تمہیں فائدہ نہ دے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو النورین، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو پیاری بیٹیوں کے شوہر، جن کا لقب غنی رکھا گیا، جن کی دولت اللہ کے دین کے میدان جہاد کے کام آئی، ساری دولت انہوں نے اسلام پر نچھاور کر دی۔ بڑے بڑے قافلے ان کے گلے کے بھرے آتے، مگر آپ وہ سارے کا سارا گلہ مساکین کے اندر، غرباء کے اندر، مدینے والوں کے اندر تقسیم کر دیتے۔ وہ عثمان غنی جب جنگ تبوک کے موقع پہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، انہوں نے 600 گھوڑے، 200 اونٹ اور خزانے سے بھرا ہوا بورا وہ میدان جہاد کے لیے پیش کیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان اشرفیوں کو، ان دیناروں کو، ان درہموں کو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ پہ پھینکتے، دوسرے سے پہلے کے اوپر پھینکتے اور فرماتے، ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، کہ آج کے بعد اگر عثمان ایک بھی نیکی نہ کرے تو پوری دنیا کے اندر اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ بھائیو، وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قیامت کا منظر یاد آتا، جب قبر یاد آتی، اتنا روتے کہ پاس جو بڑی زمین ہوتی وہ ساری تر ہو جاتی۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جن کا لقب فاروق رکھا گیا، جن کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ صحابہ میں سے ان کی زبان اس دنیا میں چلتی، اللہ قرآن نازل کر دیتا۔ بھائیو، وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، جو عشرہ مبشرہ میں دوسرے نمبر پہ تھے، وہ کہا کرتے تھے، کاش کہ اللہ مجھے برابر برابر ہی چھوڑ دے، جنت نہیں ملنی نہ ملے، صرف اتنا ہو جائے کہ مجھے جہنم کے بارے میں، میرے اعمال کے بارے میں پوچھا نہ جائے، تو میری نجات کے لیے یہی کافی ہے۔ بھائی، وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن، ان سے سوال کرتے ہیں کہ ابی، تقویٰ کیا ہے؟ ابی رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں، امیر المومنین، اگر آپ کا گزر
کسی ایسے علاقے میں ہوا ہو جہاں بڑی باریک پگڈنڈی ہے، اس کے دونوں طرف خاردار کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، آپ ان کے درمیان سے کیسے گزریں گے؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر اپنے وجود کو بچاتے ہوئے وہاں سے گزروں گا کہ کہیں کانٹے میرے وجود کو تار تار نہ کر دیں، میرے لباس کو پھاڑ نہ دیں۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اسی کا نام تقویٰ ہے کہ اس دنیا کی زندگی کے اندر ہم زندگی ایسے گزاریں کہ جیسے دنیا کی ساری رنگینیاں یہ وہ خاردار کانٹے ہیں جو ہمارے لیے جنت میں جانے کے راستے کے درمیان حائل ہیں۔ بھائیو، تقویٰ اس چیز کا نام ہے۔ ہمارے اوپر رب نے روزے فرض کیے، کس لیے؟ صبح اذان فجر سے لے کر اذان مغرب تک ہمیں روک دیا گیا کھانے پینے سے، ازدواجی معاملات سے روک دیا گیا۔ کیا صرف اسی معاملے سے روکا گیا؟ کیا ہم زبان سے گالیاں بھی دیتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہماری زبان سے جھوٹ نکلے پھر بھی روزہ قائم رہے گا؟ ہم دوسروں کو تکلیف دیں، اپنے بھائیوں کو نقصان پہنچائیں، سوٹے لے کے ان کے پیچھے پڑ جائیں، ماہ رمضان کا تقدس اپنے اعمال سے پامال کریں، مگر ہم کہیں کہ کھانا پینا تو نہیں ہے نا؟ بھائیو، اس کا نام تقویٰ نہیں ہے۔ اپنے وجود کو ہم نے گناہوں سے بھی بچانے کی کوشش کرنی ہے اور نیکی کی طرف لے جانے کی کوشش کرنی ہے، اس کا نام تقویٰ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ، اکیلے خود نہیں، اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے۔ مجھے یاد آ گیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا کہ ایک مرتبہ اللہ رب العزت نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے فلاں علاقے میں جا کے عذاب نازل کر دو۔ فرشتہ گیا، اس علاقے میں جا کے دیکھا ایک گھر کے اندر ایک نیک شخص عبادت میں مگن ہے، اللہ کی عبادت کیے جا رہا ہے۔ فرشتہ واپس چلا گیا، اللہ کے حضور عرض کی کہ اے اللہ، تیرا حکم تھا کہ اس بستی پہ عذاب نازل کروں، مگر تیرا یہ بھی اصول ہے کہ جہاں پہ ایک بندہ بھی عبادت کر رہا ہو تیرا عذاب نہیں آتا، وہاں تو ایک بندہ عبادت میں مصروف ہے۔ اللہ نے فرمایا پہلے اس پہ عذاب نازل کر، وہ خود لگا ہوا ہے مگر اس کو اپنے گھر والوں کے جہنم میں جانے کی فکر نہیں، خود وہ نمازیں پڑھ رہا ہے، عبادت میں مگن ہے، اس کے گھر والے، اس کے محلے والے، اس کے قبیلے والے وہ سارے جہنم کے راستے پہ لگے ہوئے ہیں، پہلے اس کے اوپر عذاب نازل کرو۔ بھائیو، صرف اکیلے خود نہیں بچنا، گھر والوں کو بھی بچانا ہے۔ ایک مرتبہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خط کھینچا، بلکہ ایک موقع پہ آپ نے فرمایا ایک کشتی ہے، کشتی میں 2 منزلیں ہیں، کچھ بندے نیچے والی منزل میں رہتے ہیں، کچھ اوپر والی منزل میں بیٹھے ہوئے ہیں، کشتی سمندر کے وسط میں ہے،
کوئی کنارہ ارد گرد نظر نہیں آ رہا. معمول یہ ہے کہ سب نے اس کے عرشے کے اوپر کشتی کے کنارے کے اوپر جا کے ڈول پانی میں گرانا ہے، پانی لینا ہے اور اپنے استعمال کرنا ہے. ایک موقع ایسا ہوا، دوپہر کا وقت تھا، لوگ آرام کر رہے تھے. نیچے والے منزل سے ایک بندہ آیا پانی لینے کے لیے. اس نے ایک بالٹی سمندر میں گرائی، پانی نکالا اور جا رہا تھا. بندے لیٹے ہوئے ان کے اوپر سے گزرتے ہوئے ایک کے اوپر پانی گر گیا. بندہ اٹھ پڑا، بولا، جھگڑا شروع ہو گیا. اس نے کہا کہ ہم تمہیں یہاں سے پانی نہیں لینے دیں گے. وہ کہتا چلو ٹھیک ہے، ہم پانی نیچے سے لے لیں گے. اب کشتی کے نیچے والی منزل پہ چلا گیا، کدال پکڑی اور لکڑی کے اندر لگا سوراخ کرنی. اب 3 گروپ بن گئے. کچھ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر خون سوار ہے، اس کو کچھ نہ کہو، یہ لگا ہے لگا رہنے دو. کچھ اس کے حامی ہو گئے کہ ہم بھی ساتھ مل کے نکالیں گے. کچھ جو مخالف تھے لیکن آگے بڑھ کے روک نہیں رہے تھے کہ لگا ہے لگا رہنے دو. اور تیسرے گروپ والے وہ جو اس کو پکڑ کے ہاتھ اس کا روکتے ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا، میرے صحابہ بتاؤ ان تینوں گروپوں میں سے حق پہ کون ہے اور بچے گا کون؟ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، جو ہاتھ پکڑ کر روکتے ہیں وہ خود بھی بچ جائیں گے، دوسروں کو بھی بچا لیں گے، کشتی بھی بچ جائے گی، سارے بچ جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری مثال بھی یہی ہے. لوگ جہنم میں جانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، بھاگے جا رہے ہیں جہنم کے راستے پہ. اگر تم کہو گے جو لگا ہے لگا رہنے دو، تم بھی تباہ ہو جاؤ گے. جو ان کا ہاتھ پکڑ لیں گے، ان کو روکیں گے، وہ خود بھی بچیں گے، ان کو بھی بچائیں گے. اللہ نے فرمایا قوا انفسکم واہلیکم، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، گھر والوں کو بھی بچاؤ. کس سے؟ نارا، آگ سے. کون سی آگ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دنیا کی آگ کو 1000 سال تک تپایا گیا، ایندھن کے اوپر، بھٹی کے اوپر گرم کیا گیا، اس کا رنگ سفید ہو گیا. فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ اب تو سفید ہو گیا ہے. اللہ نے فرمایا اور جلاؤ. 1000 سال تک اور جلایا گیا، اس کا رنگ سرخ ہو گیا. فرشتے آئے کانپتے ہوئے یا اللہ اس سے کیا کرنا ہے؟ اللہ نے فرمایا ابھی اور دباؤ. 1000 سال تک اور تپایا گیا اس آگ کو، اس کا رنگ سیاہ ہو گیا. فرشتے نے عرض کی یا اللہ اب تو یہ کالی سیاہ ہو گئی ہے. اللہ نے کہا ہاں اب ہم اس سے جہنم تیار کریں گے. بھائیو وہ جہنم اس آگ سے تیار ہوئی ہے. کتنی بڑی ہے. ایک مثال ہے، اگر آسمان کی بلندیوں سے ایک جہاز کرش ہو جائے، اس کو زمین پہ آتے ہوئے کتنا وقت لگے گا؟ 1-1.5 منٹ یا چند سیکنڈ. ایسے ہی ہے نا. جہاز کے تو پر ہوتے ہیں، سیدھا نہیں گرتا، تھوڑا سا ٹیڑھا ہو کے گرتا ہے. اگر سمپل ایک پتنگ کا جائے وہ کتنی سپیڈ سے گرتا ہے؟ جتنا وہ نیچے آتا جائے گا اس کی سپیڈ بڑھتی چلی جاتی ہے. ایک مرتبہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ تشریف فرما تھے.
ایک دھماکہ ہوا، سارے صحابہ دہل گئے، اللہ اکبر استغفر اللہ کی صدائیں بلند ہونے لگ گئیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی مرتبہ استغفار کیے، اللہ اکبر کیا، پھر جب پرسکون ہوئے آپ نے صحابہ سے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ پتہ ہے کس کی آواز ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ و رسولہ عالم، اللہ کو علم ہے یا اس کے رسول کو علم ہے، جن کو اللہ بتاتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج سے 500 سال پہلے جہنم کے اندر ایک پتھر پھینکا گیا، ایک چٹان پھینکی گئی، آج جو اس کی تہہ تک پہنچی ہے اس سے اتنا دھماکہ ہوا ہے کہ یہاں زمین دہل گئی ہے۔ کتنی بڑی جہنم ہے، اس کی کیفیت کیا ہے؟ چند سال پہلے کا ایک واقعہ ہے، ایک پارلیمنٹ کے اندر ایک قرارداد پیش کی گئی۔ قرارداد کیا تھی؟ قرارداد یہ تھی کہ قرآن، اس کو کتنی صدیاں گزر گئی ہیں، اب جدید دور ہے، اب کوئی نیا نظام ہونا چاہیے، نئے قوانین ہونے چاہیے۔ قرآن کا نظام ذرا فرسودہ ہو گیا، پرانا ہو گیا۔ ایک اللہ کا بندہ بیچ میں سے اٹھا، اس نے دعویٰ کر دیا کہ قرآن کا نظام آج بھی وہی ہے اور قیامت تک کے لیے یہ سب کو کافی ہے۔ سب نے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، کہا مثال دو، ثابت کرو۔ اس نے کہا اچھا میں ایک دلیل دیتا ہوں، ایک بات میرا سوال ہے اس کا جواب دو۔ وہ کہتے کرو، کہتے ذرا بتلاؤ، اگر تم دنیا میں کسی کو سخت سے سخت سزا دو تو کیا دو گے؟ ایک بندہ کہتا ہے اس کو قتل کر دو، کہتے یہ کوئی سزا ہے؟ بندہ مر گیا، سزا ختم۔ دوسرا بولا اس کو عمر قید دے دو، قید کی زندگی گزارتا گزارتا مر جائے، اس نے کہا بس۔ تیسرا بولا اس سے سخت مشقت بھی لی جائے، موت تک، اس نے کہا بس۔ پھر ایک بولا اس کے جسم کو اذیتیں دے دے کے مارا جائے، اس نے کہا اس سے بڑھ کر۔ پھر ایک بندے نے کہا جمور سے اس کے ناخن اتارے جائیں، پھر ان کے اوپر نمک چھڑکا جائے جب تک وہ تکلیف محسوس کرتا رہے، اس کے بعد جب وہاں پہ تکلیف آنا ختم ہو جائے، وہ سن ہو جائے، آگے سے اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، پھر آگے سے نمک چھڑکا جائے، کرتا کرتا اس کا وجود ختم کیا جائے۔ اس نے کہا بس، اس سے بڑھ کر؟ وہ کہتے اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ کہتے میرا قرآن کہتا ہے کلما ناضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، عذاب میں کمی نہیں ہوگی، عذاب کائنات کا بدترین عذاب، ہر لمحہ ہر لہجہ بڑھتا ہوا عذاب، کم نہیں ہوگا، بڑھتا چلا جائے گا، لیکن موت نہیں آئے گی۔ جب وجود گل جائے گا، سڑ جائے گا، بدلناہم جلودا غیرہا، ہم وجود بدل دیں گے، جسم بدل دیں گے، عذاب میں کمی نہیں آئے گی۔ بھائیو وہ جہنم ہے، یہیں پہ بس نہیں، قوا انفسکم واہلیکم نارا علیہا ملائکہ، اس پر فرشتے داروغے مقرر ہیں، غلاظ شداد، بڑے سخت گیر ہیں، جابر قسم کے ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو حکم ملتا ہے وہ کرتے ہیں، اور ان کو حکم یہی ہے جو باہر آئے۔ جس طرح میدان کے اندر بال بلے کی طرف جاتی ہے وہ پھینک دیتے ہیں اندر، ایسے ہی فرشتے گرز لے کے بیٹھے ہوں گے، جو باہر آئے گا چھکے کی طرح اس کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ بھائی وہ کیسا خوفناک مناظر ہیں۔
وہ جہنم ہے، اس جہنم کے اوپر ایک پل ہے، وہ بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ بھائیو اس پہ ہم نے گزرنا ہے، پھر جنت میں جانا ہے۔ جنت کے نظارے تو بے شمار ہیں، لیکن اس پل کو کون کراس کرے گا؟ کیا ہمارے پاس وہ اعمال ہیں؟ وہ نامہ اعمال ہمارے پاس موجود ہے جو میں وہ پل صراط کو پار کروائے؟ جس کے جتنے اعمال ہوں گے اس کے بقدر اس کے اوپر سے گزرتا جائے گا، اور پھر اعمال کے اندر گناہ ہوئے کٹ کٹ کر جہنم میں گرتا چلا جائے گا۔ بھائی وہ کیسی جہنم ہے؟ ابھی جہنم تو دور کی بات ہے، اس سے پہلے قیامت کا منظر وہ میں بھولا ہوا ہے۔ قیامت کی ہولناکیاں ہمارے ذہن کے اندر نہیں آتی۔ بھائی وہ کیسا دن ہوگا، وہ منظر کیسا ہوگا؟ صبح کے وقت، تقریباً فجر کے بعد کا وقت، سورج نکلنے کا وقت ہوگا، لوگ اپنی مستیوں کے اندر، بدمستیوں کے اندر مصروف کار ہوں گے۔ جو راتوں کو بدکاریوں میں لگے رہے، اذان کا وقت ہو گیا تو جانوروں کی طرح بے سدھ ہو کے پڑے رہتے ہیں، اللہ کی عبادت کا کوئی خیال نہیں۔ جو گھروں میں بدمست پڑے ہیں وہ پڑے ہوں گے، جنہوں نے جلدی دکانیں کھولی دکانوں کے اندر ہوں گے۔ اچانک چیخ کی آواز آئے گی، جس طرح کبھی یہ اسپیکر ذرا آؤٹ آف کنٹرول ہوتا ہے نا، کبھی آواز چیخ کی آواز آتی ہے، ہم سے وہ کنٹرول نہیں ہوتا، ہمارے کان بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں، فوراً مولوی صاحب کو بھاگنا پڑتا ہے کہ وہ اسپیکر کو مینج کریں۔ اس سے کہیں تیز بڑھ کر ایک چیخ کی آواز سور کے اندر اسرافیل علیہ السلام کو حکم ہو جائے گا، سور پھونک دو۔ نشانی کیا ہے؟ کہ سورج مغرب سے نکل آیا ہے، مشرق کی بجائے سورج مغرب سے نکل آیا ہے۔ چیخ کی آواز آئی، بڑھتی چلی گئی، لوگ سوئے ہوئے ہڑبڑا کر اٹھنا شروع ہو گئے، اٹھتے ہیں، آواز بڑھتی جا رہی ہے، گھروں سے باہر نکلنا شروع ہو گئے۔ یہ کدھر سے آواز آ رہی ہے؟ آواز سمجھ نہیں آ رہی کہاں سے آ رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، کانوں کے پردے پھٹنا شروع ہو رہے ہیں، لوگ بھاگنا شروع ہو گئے، زلزلے آنے شروع ہو گئے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، زمین پہ زلزلے شروع ہو جائیں گے۔ بھائیوں وہ آواز بڑھتی چلی جائے گی، لوگ شہروں سے بھاگنا شروع ہو جائیں گے، بھاگم بھاگ پڑی ہوگی، شہروں والے جنگلوں کی طرف بھاگ رہے ہوں گے۔ مگر کیفیت یہ ہے کہ جنگل کے جو جانور ہیں وہ جنگل کو چھوڑ کر شہروں کی طرف بھاگ رہے ہیں، سب ایک دوسرے کو رونتے چلے جائیں گے، گرتے پڑے جائیں گے۔ وَتَضَعُ ذَاتَ حَمْلٍ حَمْلَهَا، مائیں اپنی گود سے اولاد کو پھینک کر بھاگنا شروع ہو جائیں گی۔ بھائیوں اس دنیا کے اندر سب سے رحم دل شخصیت ماں، وہ کیا کیفیت ہوگی کہ ماں اپنی گود میں اٹھائے ہوئے بچوں کو زمین میں پھینک کر بھاگنا شروع کر دے کہ میری جان چھوٹ جائے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، لوگ کانوں کے پردے پھٹنے کے سبب یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جیسے برسات کے اندر پتنگے بکھرے ہوئے پڑے ہوتے ہیں، لوگ ایسے پڑے ہوں گے، کوئی پتہ نہیں مرد کہاں ہے، عورت کہاں ہے، انسان کہاں ہے، جانور کہاں ہے، سارے پڑے ہوں گے۔ یہیں پہ بس نہیں، سمندر کے جانور
سمندر کو چھوڑ کر باہر آنا شروع کر دیں گے اس آواز سے بچنے کے لیے. پہاڑ اپنی جگہوں کو چھوڑ کر فضاؤں میں اڑنا شروع کر دیں گے, ہواؤں میں اڑیں گے. پہاڑ ایسے اڑیں گے جیسے دھمکی ہوئی رنگین اون ہے. آپس میں ٹکرائیں گے, چنگاریاں سمندروں میں گریں گی, سمندروں میں آگ لگ جائے گی. وہ کیفیت کیا ہوگی بھائیو؟ تصور کریں, یہیں پہ بس نہیں, زمین گھبرا کر زلزلے شروع ہو جائیں گے, طوفان آنا شروع ہو جائیں گے. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا, زمین اپنے خزانے اندر سے نکال کر باہر پھینک دے گی کہ یہ خزانے لے لو, میری جان چھوڑ دو. آسمان پہ ستارے ٹکرانا شروع ہو جائیں گے, بے نور ہو جائیں گے. چاند اپنا نور کھو دے گا, سورج اپنی روشنی کھو دے گا. سارے انسان, سارے حیوان, ساری مخلوقات ختم ہو جائیں گی. یہیں پہ بس نہیں, کائنات, اس کے علاوہ جتنی کائناتیں ہیں ہر ایک کے اوپر اثر ہے. فرشتے مرنا شروع ہو جائیں گے, مرتے چلے جائیں گے, سارے مر جائیں گے. اللہ ملک الموت کو حاضر کریں گے. ملک الموت کانپتے ہوئے, ٹھٹرتے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہوں گے. اللہ جی حکم فرمائیے. اللہ فرمائیں گے بتلاؤ اس دنیا میں, کائنات میں کون بچا ہے. اللہ اپنے جلال کے اندر, رعب کے اندر, غصے کے اندر ہوں گے. فرشتہ عرض کہے گا یا اللہ سب کچھ ملیا میٹ ہو گیا. اللہ کہے گا سب کچھ ملیا میٹ ہو گیا. فرشتہ عرض کہے گا یا اللہ فرشتے بھی مر گئے, صرف تیرے عرش کو اٹھانے والے 8 فرشتے بچے ہیں. یا فرشتوں کا سردار جبریل امی بچا ہے یا میں بچا ہوں. اللہ فرمائیں گے جبریل امی کو بھی موت آ جائے. کون جبریل امی؟ جو فرشتوں کے سردار ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے 600 پر ہیں, اور آپ نے 2 مرتبہ ان کے صرف 2 پر دیکھے ہیں. اور پروں کی کیفیت کیا ہے؟ ایک نے پورے مشرق کو گھیرا ہوا ہے, ایک نے پورے مغرب کو گھیرا ہوا ہے. تو باقی 598 پر وہ کہاں ہیں؟ اتنے بڑا جبریل امی, ان کو بھی موت آ جائے گی. اللہ پھر حاضر کریں گے ملک الموت کو. بتلاؤ اب کون بچا ہے؟ یا اللہ تو بچا ہے, یا میں بچا ہوں, یا تیرے عرش کو اٹھانے والے 8 فرشتے بچے ہیں. اللہ کہیں, اللہ ارشاد فرمائیں گے کہ وہ 8 فرشتوں کو بھی موت آ جائے, ان کو میرے عرش کو اٹھانے کے لیے ان کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو میں نے ان کو اعزاز دیا ہوا ہے, ان کو رتبہ دیا ہوا ہے کہ میرے عرش کو اٹھاؤ. فرشتوں کی کیفیت کیا ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ ایک فرشتے کے ایک کان کے اوپر سے ایک تیز ترین عربی گھوڑے کے اوپر تیز ترین بہترین شاہ سوار گھوڑا دوڑنا شروع کرے. 500 سال تک نہ گھوڑا رکے, نہ اس کو بھوک لگے, نہ پیاس لگے, نہ سوار تھمے, نہ اس کو وہ تھکے, نہ اس کو وہ رکے. 500 سال تک دوڑتا رہے فل سپیڈ کے ساتھ, تو وہ کان سے چل کر کندھے تک پہنچے گا. اتنے بڑے بڑے 8 فرشتے اللہ کے, اللہ کہے گا ان کو بھی موت آ جائے. اللہ بتائیں گے اب بتلاؤ ملک الموت اب کون بچا؟ عرض کہے گا یا اللہ تو بچا یا میں بچاؤں؟ اللہ کہے گا تجھے بھی موت آ جائے. ملک الموت کو بھی موت آ جائے گی. جب سارے مر گئے, اللہ رب العزت کی طرف سے ایک آواز جائے گی. پوری دنیا کے اندر ہر متکبر, ہر جابر, خود کو رب کہلوانے والا
خود تکبر کرنے والا ایک ایک کا نام لے کے پکارا جائے گا، اے فرعون، اے حامان، بتلاؤ لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے؟ ایک ایک بندے کا نام لے کے پکارا جائے گا، بولا جائے گا، ذرا بتلاؤ تو صحیح بادشاہت کس کے نام کی ہے؟ ہر طرف سے ایک ہی آواز آئے گی، للہ الواحد القہار، صرف ایک اللہ کی جو زبردست ہے اور اکیلا ہے۔ ایک عرصہ تک پوری دنیا کے اندر، پوری کائنات کے اندر ہر متکبر، ہر جابر کو یہ باور کروایا جائے گا کہ اس کائنات کے اندر خالق و مالک، رازق، دعاؤں کو پورا کرنے والا، دعائیں قبول کرنے والا، نظر و نیاز کو قبول کرنے والا، ہر ذات کے لیے صرف ایک اللہ ہے۔ سارے بت ختم، سارے کرنے والے ملیا میٹ، ایک اللہ بچ جائے گا۔ بھائی یہ وہ قیامت کا منظر ہمیں وہ یاد نہیں رہتا۔ بھائیو یہ بھی دور کی بات ہے، ابھی قبر کے معاملات، ہر روز آئے روز میتیں ہمارے سامنے سے اٹھتی ہیں۔ ہماری کیفیت کیا ہے؟ میتوں کے سامنے اٹھتے ہیں، ان کے ساتھ جاتے ہیں، قبر تک جاتے ہیں، پھر واپس آ جاتے ہیں۔ ایک دو دن تک سوگ ہوتا ہے، تعزیت ہوتی ہے، پھر وہی بدمستیاں، پھر وہی سارے معاملات۔ اب دیکھو آج ہمارے بزرگ شخصیت مولانا قاری عبدالحفیظ صاحب، وہ بھی خالق کی جامل ہے، بڑے بڑے علماء دنیا سے اٹھ رہے ہیں، قیامت کی نشانیاں ہیں۔ بھائیو اللہ رب العزت آپ کے لیے فرما رہا ہے، قو انفسکم، اپنے آپ کو بچا لو، واہلیکم، اپنے گھر والوں کو بچا لو، نارا، آگ سے، اس آگ سے، علیہا ملائکہ، اس کے اوپر فرشتے مقرر ہیں، غلاظ شداد، بڑے سخت ہیں، بڑے جابر ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ نافرمانی نہیں کرتے اللہ کی جو ان کو حکم دیا جاتا ہے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور کرتے وہی ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ بھائیو ذرا اپنے اوپر غور کیجئے، یہ ماہ رمضان آیا ہمارے اندر تقویٰ پیدا کرنے کے لیے، اگر اس نے ہمارے اندر تقویٰ پیدا نہ کیا تو بھائیو سمجھ لو کہ ہم نے اس کی برکتوں کو استعمال نہیں کیا، برکتیں نہیں سمیٹی۔ کسی بندے کے پاس دولت آ جائے نا، وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ خوش و خرم ہے، اللہ اس سے بڑا راضی ہے۔ بھائیو اللہ کی ناراضگی اس سے ہے جس سے سجدے کی طاقت چھین لی جائے۔ اگر ہم سے اللہ نے سجدے کی طاقت چھین لی، کتنے بندے ہم دیکھتے ہیں ابھی بیماریوں کے سبب کرسیوں پہ نماز پڑھنا پڑ جاتی ہے ان کو۔ پھر آپ ان سے پوچھیں، وہ یاد کرتے ہوں گے کہ جب سجدے کی طاقت تھی ہم نے کتنے وقت ضائع کر دیے، اب سجدے کی طاقت نہیں مل پا رہی، کرسیوں پہ نمازیں پڑھنی پڑ جاتی ہیں۔ بھائیو اللہ کی طرف آ جائیے، یہ رمضان ہمیں اللہ کی طرف لانے کے لیے ہے۔ ہمارے اندر اپنا خوف پیدا کرنا چاہتے ہیں اللہ کا خوف اپنے اوپر طاری کیجئے۔ میری آپ سے یہی دعا ہے، یہی میری آپ سے التجا ہے، اپنے آپ کو ماہ رمضان کے اندر اللہ کے قریب کر لیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے اتنا قریب کر دے کہ وہ ہم سے دور نہ رہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔